بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لاسٹ سیشن میں ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح اہل سمود نے اللہ تعالیٰ کی اونٹنی پر ظلم کیا، اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس ظلم کرنے کے بعد 3 دن کا ڈیڈ لائن دیا، یا 3 دن کا ان کو ٹائم دیا کہ اب تم صرف 3 دن تک اپنے گھروں میں رہ سکو گے۔ اور یہی وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنے عذاب کا تازیانہ برسایا، اور ان لوگوں کے چہرے تبدیل ہونے شروع ہو گئے۔ پہلے دن اہل سمود کے چہرے زرد پڑ گئے، جبکہ سیکنڈ ڈے دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے، اور تیسرے دن ان کے چہروں کو سیاہ کر دیا گیا۔ اور سورج طلوع ہونے کے وقت زلزلہ، اور سورہ الذاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 45 کے مطابق آسمان سے بہت سخت تیز قسم کی چیخ، ایک چنگھاڑ آئی کہ جس سے یہ نیچے تک دہل گئے اور کھڑے بھی نہ رہ سکے۔ خوف سے ان کی روحیں نکلنے لگیں، اور یہ سسک سسک کر مرنے لگے۔ ان کی باڈیز کی حرکات و سکنات ختم ہو گئیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ الاعراف اور سورہ ہود کے مطابق میں فرماتا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں اوندھے گرے پڑے تھے، جسموں کے ڈھیر بن کے رہ گئے تھے، اور ان میں نہ تو روح تھی اور نہ ہی کوئی حرکت۔ اس کے بعد سورہ نمبر 11 ورس نمبر 68 سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے جیسے وہ کبھی وہاں آباد ہی نہ تھے۔ اور اسی طرح سورہ القمر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 31 میں اس چیخ کے بعد وہ ایسے بن گئے جیسے روندی ہوئی گھاس۔ اور سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 51 کے مطابق سوائے ایمان رکھنے والوں کے ان میں سے ایک بھی نہ بچا۔ اور اسی طرح سورہ النمل سورہ نمبر 27 ورس نمبر 52 کے مطابق کہ ان کے مکانات اجڑے پڑے ہیں، اور جو اہل علم ہیں ان کے لیے ان میں بڑی نشانیاں ہیں۔ لیکن دیکھا جائے تو چیخ سے انسان کی موت کس طرح واقع ہو سکتی ہے؟ یہ بڑا کلیئر کوشچن پیدا ہوتا ہے ادھر۔ اور سیکنڈلی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے آخر چیخ کا ہی عذاب ان کے اوپر کیوں مسلط کیا؟ یہ بھی ایک ویلڈ کوشچن ہے جو اس ٹائم پہ آ کے ہمارے مائنڈ میں آبویسلی پیدا ہوتا ہے۔ اور سیشن کے اس حصے میں ہم انہی 2 سوالوں کو ایڈریس کرنے کی ٹرائی کریں گے۔ ذرا سوچیں کہ آپ نے کبھی گمان کیا ہے کہ ہمارا جسم کن آوازوں کو برداشت کر سکتا ہے اور کن کو نہیں؟ اگر آپ نے نہیں کیا تو چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہر انسان کے سننے کی ایک رینج ہوتی ہے، جیسا کہ ہم انسان 20 ہرٹز سے لے کے 20,000 ہرٹز تک کی آواز، یعنی کہ انفراسونک اور الٹراسونک آوازوں کے علاوہ ہم آوازیں سن سکتے ہیں۔ اور آوازوں کی اونچائی ہرٹز کی بجائے ڈیسیبلز میں ماپی جاتی ہے۔ آسان الفاظ میں اگر اس کو ہم ایکسپلین کریں تو ایک ٹرک کی آواز جو کہ اس کے انجن سے نکلتی ہے وہ تقریباً 80 ڈیسیبلز تک ہو سکتی ہے، اور ایک ایئر پلین ایئر جیٹ کی آواز جو ہے وہ تقریباً 130 ڈیسیبلز تک پہنچ سکتی ہے۔ ویسے تو یہ آوازیں بیئریبل ہوتی ہیں، قابل برداشت ہوتی ہیں، تاہم جیسے جیسے ان آوازوں کی شدت آلموسٹ 150 ڈیسیبلز تک پہنچتی ہے یا اس سے بڑھتی ہے، تو ہم ان آوازوں کا اثر جو ہے وہ اپنی باڈی کے اوپر محسوس کر سکتے ہیں۔ چلیں اس چیز کو ہم کچھ ایگزامپل سے سمجھنے کی ٹرائی کرتے ہیں۔ پہلی ایگزامپل ایک راکٹ لانچر کی ہے۔ جیسا کہ جب راکٹ لانچر کو لانچ ہوتے وقت اس کی آواز کی جو شدت ہے وہ تقریباً 165 ڈیسیبلز تک پہنچ سکتی ہے، اور یہ آواز ہمیں مار تو نہیں سکتی، البتہ ہمارے کان کے پردے جو ہیں وہ اس آواز سے پھٹ جائیں گے۔ اور دیکھا جائے تو اسپیس مشن سے اسپیس کرافٹ 5 سیٹرن 5 جو اسپیس مشن تھا، اس کے لانچ کے وقت اس کی آواز سے پیدا ہونے والی انرجی اتنی زیادہ تھی کہ لانچ پیڈ پر موجود سیمنٹ اور کنکریٹ یہ میلٹ ہو گئے تھے،
اور اس حادثے کے بعد سے یورپی اسپیس ایجنسی نے لانچنگ پیڈ پر 3 لاکھ گیلن پانی گرانا شروع کر دیا تھا تاکہ وہ راکٹ کی آواز سے پیدا ہونے والی انرجی کو جذب کر لے، ورنہ اتنی زیادہ انرجی کی وجہ سے راکٹ اور وہاں لگا سیٹلائٹ دونوں ڈیمیج ہو سکتے تھے۔ اور اس کے بعد اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے اسپیس ایجنسی نے ہالینڈ میں ایک بہت اونچی آواز پیدا کرنے والا ایک اسپیکر ڈیزائن کیا جس کو اکاؤسٹک اوریفائس کہتے ہیں، اور اس کو ڈیزائن کرنے کا پرپس یہ تھا کہ یہ ٹیسٹ کیا جائے کہ ہمارے سیٹلائٹ ہماری آواز کو کہاں تک برداشت کر سکیں گے۔ اور اس اسپیکر کے متعلق میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اس اسپیکر کے سامنے کھڑے ہوں اور اس اسپیکر کو آن کر دیا جائے تو آپ کے کانوں سے خون کے فوارے نکلنے شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سیکنڈ ایگزامپل جو ہے وہ آپ کو مزید حیران کر دے گی، کیونکہ یہ ایک راکٹ سے بھی زیادہ شدت سے ہونے والی آواز ایک جاندار کی بھی ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، جو سب سے بڑا جاندار ہماری دنیا میں رہتا ہے، دا بلو ویل، اس کی آواز تقریباً 180 ڈیسیبلز تک پہنچ سکتی ہے، اور یہ آواز اتنی اونچی ہے کہ اگر ویل مچھلی پوری طاقت سے آواز نکالے تو آپ اسلام آباد سے لے کر کراچی تک اس کی آواز کو سن سکتے ہیں۔ اور یہ اتنی طاقتور ہوگی کہ اگر آپ ویل مچھلی کے پاس موجود ہوں تو اس آواز کی انرجی کی وجہ سے آپ کے جو باڈی ہے اس کے اندر وائبریشن پیدا ہو جائے گی اور آپ کا جسم ہیٹ اپ ہو جائے گا۔ اس کے بعد تھرڈ ایگزامپل ایک نیچرل ڈیزاسٹر کی ہے، قدرتی آفت کی ہے۔ جیسا کہ 1883 میں ایک آتش فشاں انڈونیشیا میں پھٹا تھا، اور آپ نے اس بدنام زمانہ والکینو، اس کا نام کراکاٹوا والکینو ہے، ضرور سنا ہوگا۔ اس آتش فشاں کے پھٹنے کی آواز اس قدر شدید تھی کہ اس دھماکے سے پیدا ہونے والی ساؤنڈ ویوز نے 4 مرتبہ پوری دنیا کا چکر لگایا تھا، اور یہ آواز اتنی پاورفل تھی کہ اس وقت ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنیز کی آفیشیل رپورٹ کے مطابق 165 دیہات ولیجز اس آواز کے پہنچنے سے پہلے ہی اس کی شاک ویو سے ہی تباہ ہو گئے تھے۔ اور اس کے بعد چوتھی مثال اگر دیکھیں تو ایکچولی اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس کا ابھی تک ہمیں خود نہیں پتا کہ جو آواز جس کی مثال میں اب آپ کو دینے لگا ہوں اس کا ایکچوئل سورس کیا تھا اور وہ آواز کہاں سے نکلی تھی۔ 1908 میں سائبیریا میں سب سے اونچی آواز پیدا ہونے والا ایونٹ ہوا تھا۔ صبح 7 بجے سائبیریا کے جنگلوں میں دور دراز سے ایسی دھماکے دار آواز آئی کہ اس نے 2200 مائلز ریڈیس میں موجود تمام درختوں کو جو کہ جنگل میں موجود تھے ان کو زمین کے ساتھ بالکل فلیٹ کر دیا تھا، بالکل ساتھ لگا دیا تھا، اور جو کہ بعد ازاں جدید ٹیکنالوجی سے ثابت کیا گیا کہ یہ آواز کسی طرح بھی 315 ڈیسیبل سے کم نہیں ہوگی۔ اور یہ جو پکچرز ہیں جو کہ سائبیریا کی جنگل کی ہیں، یہ دیکھ کر سورہ قمر کی آیت کا مفہوم ہمیں بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ اہل سمود کو کس طرح روندی ہوئی گھاس کی طرح کر دیا گیا ہوگا۔ اور اس آواز کے ایپی سینٹر سے آلموسٹ 210 کلومیٹر دور ایک عینی شاہد نے صرف اتنا ہی بتایا تھا، جو کہ آئی وٹنس تھا، کہ آسمان پھٹ گیا تھا اور اس کے 10 منٹ بعد اتنے زور کی آواز آئی کہ ہم زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئے تھے۔ یہ آواز کس طرح اور کہاں سے آئی تھی آج تک کسی کو بھی اس کا ریزن معلوم نہیں ہو سکا، اور آج تک اس واقعے کی وجہ کے خانے میں ان نون ایونٹ ہی لکھا گیا ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو 200 ڈیسیبلز کی آواز کے متعلق یہ تو سمجھ آتی ہے کہ اس سے کان کے پردے پھٹ جائیں گے، مگر موت کی ہمیں ریزن سمجھ نہیں آتی۔ دیکھیں 200 ڈیسیبل سے اونچی آواز سب سے پہلے آپ کے کان کے پردے پھاڑے گی، پھر یہ آپ کے لنگز یعنی کہ پھیپھڑے ان میں ایمبولزم پیدا کر دے گی، یعنی کہ آپ کے پھیپھڑوں کے اندر ہوا کے ببلز بننے شروع ہو جائیں گے، اور ہوا کا یہ پریشر اتنا بڑھ جائے گا کہ آپ کے پھیپھڑے پھٹ جائیں گے، اور یہ سب تب ہوگا جب آپ زندہ رہیں گے، کیونکہ اتنی شدید آواز کے خوف کی وجہ سے ہی پہلے ہی آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ اینی ویز نقصان پہنچانے والی آوازوں کا صرف اونچا ہونا ہی ضروری نہیں ہے،
جیسا کہ سٹارٹ میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے کان 20 ہرٹ سے نیچے کی یعنی انفراسونک آوازوں کو بھی نہیں سن سکتے. اور دیکھا جائے تو کیا ہوگا کہ اگر ہم انفراسونک ریز یا انفراسونک آوازوں کو باڈی کے اوپر اپنی ایکسپیریمنٹ کریں. اگر ان انفراسونک آوازوں کو فوکس کر کے آپ کے جسم پر چھوڑا جائے تو سب سے پہلی آپ کی آنکھوں کی آئی بالز وائبریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر آپ کے جسم کے اندر شدید لہریں، پین کی لہریں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں اور وامٹ والی فیلنگ سٹارٹ ہو جائے گی. اور یہ بھی آپ نے لازمی سنا ہوگا کہ بہت سے جو ایڈوانس کنٹریز ہیں اور مطلب ترقی یافتہ ممالک جو ہیں وہ ساؤنڈ ویپنز پر بہت زیادہ ریسرچ کر رہے ہیں اور دراصل وہ لوگ انہیں 20 ہرٹ سے کم فریکوینسی والے ہتھیار بنانے کی کوشش میں مصروف ہیں جس کو وہ سونک بلٹس کہتے ہیں. اور اب اینڈ میں ہم ایک نیچرل شاہکار کی بات کرتے ہیں جو انسان صدیوں سے سنتا چلا آ رہا ہے مگر اس کے سورس کا کسی کو کوئی علم نہیں ہے، نہ ہی معلوم ہو سکا ہے کہ یہ آواز کون پیدا کرتا ہے. اس آواز کو ہم ارتھ کویک کے نام سے جانتے ہیں یعنی کہ آسمانی زلزلہ. اور پوری دنیا سے ڈفرینٹ کارنر سے دنیا کے ارتھ کویک کو رپورٹ کیا جاتا رہا ہے اور ان سے کوئی بڑا ویسے جانی نقصان تو رپورٹ نہیں ہوا، تاہم کبھی کبھار ان کی گرج اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ شیشے وغیرہ گھروں کے اور بلڈنگز وغیرہ کے ضرور ٹوٹ جاتے ہیں. اس آواز کے متعلق 3 تھیریز جو ہیں وہ زیادہ مشہور ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہمارے سورج سے کنٹینیوسلی آگ کی لپٹیں باہر نکلتی ہیں اور کئی مرتبہ یہ اتنی طاقتور ہوتی ہیں کہ سورج کی سطح سے کروڑوں کلومیٹر دور تک آتی ہیں اور ان کو کرونل مارس ایجیکشن کے نام سے جانا جاتا ہے. اور اس لپٹ سے جو شاک ویو پروڈیوس ہوتی ہے جب یہ زمین تک پہنچتی ہے تو گرج اور سونک بوم پیدا ہوتی ہے اور اسکائی کویکس پیدا ہوتے ہیں. دوسری تھیری ان کے متعلق یہ ہے کہ جب آسمان سے شہابیے یا میٹرائڈز زمین کی طرف آتے ہیں تو ان کی سپیڈ اتنی تیز ہو جاتی ہے جو کہ آلموسٹ 71 کلومیٹرز پر سیکنڈ تک ہوتی ہے، تو یہ رگڑ کھانے کی وجہ سے ان میں آگ لگ جاتی ہے اور ان کی وجہ سے اسکائی کویکس پیدا ہوتے ہیں. اور اس کے بعد تیسری تھیری یہ ہے کہ ہمارے سمندروں کی ڈیپتھ کے اندر، تہوں کے اندر بہت زیادہ کیوز موجود ہیں اور جب یہ غاریں آپس میں کولیپس کرتی ہیں تو تب اسکائی کویکس پیدا ہوتے ہیں. مگر یہ بات ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہ تینوں کی تینوں تھیریز ابھی تک جسٹ تھیریز ہیں اور ایک ابھی تک یہ مسٹری ہی ہے کہ اسکائی کویکس ایکچولی میں کیوں پروڈیوس ہوتے ہیں. تاہم اہل سمود کی تباہی کے بعد وادی ہجر بالکل اجڑی پڑی رہی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 600 سال بعد یہاں پر ایک شہر آباد ہوا جس کو الاولا کہتے ہیں. مگر آفٹر ورڈز یہ شہر بھی اجڑ گیا اور دوبارہ آج تک یہاں کبھی کوئی آباد ہی نہیں ہو سکا. اور یہ شہر آج بھی یونیسکو جو یونائٹڈ نیشنز کے انڈر آتا ہے اور آثار قدیمہ کی تحویل میں ہی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ یہاں سے گزر رہے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ تو آپ نے اپنے منہ تک کو لپیٹ لیا تھا اور آپ نے اپنے اصحاب کو نصیحت فرمائی تھی کہ یہاں سے تیز تیز گزرا جائے وادی ہجر سے. اب اگر ہم فائنلی دیکھیں تو ستونوں والوں کو اللہ پاک نے ہوا کے ستونوں سے ہی عذاب سے دوچار کیا اور ان کی کزن نیشن یعنی کہ اہل سمود کہ جن کی 2 عورتوں نے قبیلے کے سرداروں کو چیخیں مار مار کر اونٹنی کے قتل پر اکسایا تھا اور سرداروں نے بھی چیخیں مار مار کر کیدار نامی آدمی کو اونٹنی کو قتل کرنے کا کہا تھا. اس کے بعد اونٹنی نے بھی مرنے سے پہلے آسمان کی طرف دیکھ کر زوردار چیخ ماری تھی اور فائنلی اونٹنی کے بچے نے بھی حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھ کر 3 مرتبہ چیخ ماری تھی. انٹرسٹنگ. اور مے بی یہی ریزن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے بھی ان ظالموں پر چیخ کا عذاب ہی مسلط کیا. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن کے اندر ہم نیکسٹ کسی پروفٹ کو جن کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے ان کو ڈسکس کریں گے. اور آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن لازمی پریس کریں تاکہ میکسیمم ویورز کو یہ انفارمیشن پہنچ سکے. تھینک یو.